أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسی سچی بات بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے اطراف، ہمارے شہر میں اور کافی دلچسپی لے رہی ہے۔ میں آپ سبھی لوگوں کو اس گہرائی تک لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے دوستوں، ساتھیوں، آج ہم اپنے محلے میں، اپنے کام کاج میں، اپنے کاروبار میں، اپنی مصروفیت میں، اپنے مسائل و مسائل میں، اپنی نجی زندگی میں اتنا سخت گرفتار ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہماری قوم کے بارے میں تھوڑا سا بھی فکر نہیں۔ آخر کیوں ہم اپنی قوم کو لاچارہ چھوڑے ہوئے ہیں؟ آخر کیوں ہم اپنی قوم کو بے پرواہ چھوڑے ہیں؟ ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے دوستوں، ساتھیوں۔ ہو سکتا ہے یہ ہماری خود کی غلطی کا انجام ہے۔ آخر کیوں ہم اتنے خاص، اتنے عمدہ، اتنے اعلیٰ اور اعلیٰوں کے اعلیٰ اور ایسی امت جس کا کوئی مول نہیں، اس نبی جو تمام نبیوں کے نبی کے سردار ہیں، اس نبی کی امت سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جو نبیوں کا نبی ہے، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی امت کو یہی پیغام دیتے رہے، کر کے بتائے، اور ایک باریک چیز جو اپنی امت میں دی ہے، ہم اس کا ذرہ برابر بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے نبی نے ہم کو دے دیا ہے، وہ کوئی اور نبی نہیں لایا ہے۔ ہمارے نبی کا اتنا اعلیٰ مرتبہ ہے، اتنا بلند مرتبہ ہے کہ ہم اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر 7 سمندر کی سیاہی سے بھی ہم کو لکھنا پڑے ان کی تعریف تو ہم نہیں لکھ سکتے، اتنا اعلیٰ مقام ہمارے نبی کا ہے۔ پھر آخر کیوں ہم اتنا پریشان ہیں؟
سوال یہ ہے کہ پھر کیوں آخر ہم اتنا پریشان ہیں؟ ہمارا ماحول، ہماری گلی، ہمارا معاشرہ کیوں اتنا بدنما داغ کی طرح ہمارے سروں پر مڑا دیا جا رہا ہے؟ کیوں آخر بدنما داغ کی طرح ہمارے سروں پر اس طرح سے مڑ دیا جاتا ہے کہ سارے گناہ، سارے کے سارے ذمہ داریاں ہماری ہیں؟ آخر کیوں مسلم قوم کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے؟ کبھی فقیروں، کبھی بھیک منگوں کی شکل میں، کبھی فقیروں، کبھی بھیک منگوں کی شکل میں، کبھی لاچاری، کبھی بے بسی کی شکلوں میں، کہیں محتاجی کی شکلوں میں، کہیں غداروں کی شکل میں، ہر طرف مسلمان کو جان بوجھ کر دھمکایا جاتا ہے اور اس کو کوئی بھی بڑی اہمیت نہیں دی جا رہی۔ آج کوئی بھی مسلم کو کسی غلط کارناموں میں سب سے اول دکھایا جاتا ہے۔ چاہے وہ سچ ہو یا پھر جھوٹ، لیکن کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ ہم نے خود اپنی قوم کو کمزور بنانا شروع کر دیا ہے اور بناتے جا رہے ہیں۔ ہم کبھی یہ بات نہیں سوچتے کہ آخر کیوں ہم نے فلاں کو بھیک دے دی، فلاں فقیروں کی مدد کر دی، فلاں ڈھونگی باباؤں کی مدد کر دی، فلاں بہروپیوں کی مدد کر دی، فلاں مسلم لباس میں نہ جانے کس کی مدد کر دی، ڈھونگی باباؤں کی مدد کر دی۔ کبھی یہ جان کر دیکھو کہ وہ صحیح میں اس کا حقدار ہے بھی یا نہیں۔ کبھی ہم نے جان کر نہیں دیکھا، کبھی ہم جھانک کر نہیں دیکھا، کبھی ہم نے اپنے آپ کو کبھی ٹٹولا نہیں کہ جس کو ہم جو چیز دے رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے، کیا وہ اس لائق ہے، کیا وہ اس لائق نہیں ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، بس آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا اور اس کو دے دیا۔ ہر کسی کو بھیک دینے سے پہلے دوستوں، ساتھیوں، ایک بار ضرور سوچ لینا کہ اس بھیک کا صحیح حقدار کون ہے، ورنہ اصل میں یتیم، مسکین، غربا، فرقہ اور ضرورت مندوں کو اس کا فائدہ کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ دوستوں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کا حق جس یتیم، غریب، فرقہ، مسکین، بیواؤں کا حق ہمیں دینا چاہیے، ان تک پہنچنا چاہیے، ہم وہاں تک نہیں پہنچا کے بلکہ ان ڈھونگیوں کو دے دیتے ہیں جو روپوش ہو کے پردوں میں چھپ کر ہمیں بیوقوف بنا کر ان کا حق لے لیتے ہیں۔ دوستو، ہماری اور آپ کی دی گئی مدد ضرورت مندوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگوں کو خاص خیال رکھنا ہے، ان ڈھونگی لوگوں کا پردہ فاش کرنا ہے۔ دوستو، اگر آپ اس بات پر عمل نہیں کریں گے تو یاد رکھنا روز حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سے یہ سوال ہوگا اور آپ کی خیرات، صدقات اگر صحیح لوگوں تک نہیں پہنچی، صحیح یتیم، غریب، مسکین تک نہیں پہنچی، اس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا لیے
تو آپ کی یہ ساری کی گئی محنت بے فضول ہوگی، بیکار ہوگی۔ اگر آپ نے بغیر جانچے، بغیر سمجھے یہ کام کیا تو آپ بھی قوم کو بدنام کرنے میں اس کی مدد کی۔ اگر آپ کوئی چیز سمجھیں گے نہیں، ٹٹولیں گے نہیں، اس کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، اور جس کا حق اس کو نہیں دیں گے تو آپ بھی قوم کو بدنام کرنے میں اس کی مدد ہی کریں گے۔ دوستو، ساتھیو، جب کوئی چیز پھوکٹ کی، بغیر محنت کی لوگوں کو حاصل ہونے لگتی ہے، لوگوں کو ملنے لگتی ہے، تو یاد رکھنا، ایک کی جگہ دو، دو کی جگہ چار، چار کی جگہ 10، اور 10 کی جگہ سینکڑوں، سینکڑوں کی جگہ ہزار، ہزاروں کی جگہ لاکھ، اور اسی طرح کروڑوں پیدا ہو جاتے ہیں، جو پھوکٹ کا، مفت کا، بغیر محنت کا، اور بولتے ہیں اس کو بغیر محنت کا پھل، ان کو اس کی لت لگ جاتی ہے، عادت لگ جاتی ہے، تو وہ لوگ زیادہ انٹرسٹ لینے لگتے ہیں، اور جس تک پہنچنا چاہیے ان کا حق ان تک نہیں پہنچتا۔ تو یہ لوگ دھیرے دھیرے اپنی تعداد بڑھانا چالو کر دیتے ہیں کہ بھائی پھوکٹ کا مل رہا ہے، نہ محنت کرنا ہے، نہ دماغ لگانا ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، بھیس بدلنا ہے، اور بیٹھے بیٹھے 1000، 500، 2000 کمانا ہے، اور اس سے اچھی زندگی ان کی کیا ہے؟ دوستو، ساتھیو، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جس طرح ہم خدا کی نماز میں عبادت کرتے ہیں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں خدا کا خیال رکھتے ہیں اور نماز صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، ہر ایک چیز، باریک سے باریک چیز کا خیال رکھتے ہیں، پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، سجدے کا خیال رکھتے ہیں، سلام کا خیال رکھتے ہیں، سورت کا خیال رکھتے ہیں، اور ہر ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہو جائے، ہماری نماز خراب نہ ہو۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر ہر چیز کو صحیح پڑھتے ہیں تو ہماری نماز قبول ہوتی ہے۔ اب بتاؤ، یہ نماز ادا کرنا کس کا حکم ہے؟ صحیح نماز جو ہم پڑھتے ہیں، نیت سے لے کے، پاکیزگی سے لے کے، وضو سے لے کے، سلام، سجدہ، رکوع، یہ سب کس کا حکم ہے؟ خدا کا حکم ہے نا۔ یہ سب کس کا حکم ہے دوستو؟ خدا کا حکم ہے۔ خدا نے ہم کو قرآن میں یہ چیز کا ذکر کیا ہے اور ہم اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ تو پھر ایک چیز آپ اپنے دماغ میں اچھی طرح بیٹھا لیجیے اور سمجھ لو اور جان لو، یہ بھی خدا کا حکم ہے کہ یتیموں، مسکینوں، غریبوں، فقراؤں کی صحیح مدد کی جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کو مدد کرو، کسی ساحل کو جھڑکو مت۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ آیت جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا، اس کا ترجمہ جب آپ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ساحل کو جھڑکنے سے منع کیا ہے، یتیم مسکین کی مدد کرنے کو کہا ہے،
تو یہ بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے نا دوستوں. جب آپ نماز صحیح پڑھتے ہیں، نماز میں ہر ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری نماز غلط نہ ہو، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے، اسی لیے ہم اس کو ایک دم جان سے، دل و جان سے سمجھ بوجھ کر پڑھتے ہیں نا کہ یہ خدا کا حکم ہے، اس کو صحیح پڑھنا ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ہے. تو دوستو دوسری طرف ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور فقراؤں کی مدد کرنا ہے کو بھی اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے نا. اللہ ہی نے حکم دیا ہے نا کہ ان کی مدد کیجیے، ان کی مدد کرو. اگر آپ ان کے بجائے جو ان کے حقدار ہیں، ذرا دماغ لگا کے سوچئے، جو ان کے حقدار ہے اگر ان کی جگہ کسی اور کو اچھے بھلے خاصے مشٹھنڈے کو پہنچ جائے تو یہ نا انصافی ہوگی کہ نہیں اس یتیم، غریب، مسکین کے ساتھ؟ ہوگی نا. آپ نے جس کو دینا چاہیے اس کو نہیں دیا، اور جس کو نہیں دینا چاہیے اس کو دے کے اس کی تعداد بڑھانے لگ گئے. 2 سے 4، 4 سے 10، ایسے ہی سینکڑوں پیدا ہو جاتے، پھر ماحول خراب ہوتا ہے. تو ہم کو کسی کی مدد کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر اس کا تعلق یہ صحیح ہے بھی نہیں. اس کی مدد ایک کی جگہ اگر اس لائق ہے تو اس کی مدد بھرپور کیجیے، دل سے کیجیے، 150 نہیں، اس کا گھر بھر دیجیے. یہ قابل قبول ہے. لیکن اگر یہی چیز آپ اگر غلط طریقے سے کریں گے تو قابل قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرے گا. دوستوں اگر آپ نماز بھی اللہ کا حکم ہے اگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو کیا قبول ہو جائے گی؟ نہیں قبول ہوگی. اگر نیت نہیں کریں گے، وضو نہیں بنائیں گے اور نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئیں گے نا. اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے کہ اس نے نماز صحیح نہیں ادا کی، سورت صحیح نہیں پڑھی. تو ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ناراض ہو جائیں گے جب آپ غریب، یتیم، مسکین، فقراء اور جو ان کے حقدار ہیں ان تک نہیں پہنچائیں گے تو یاد رکھیے دوستو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے آپ سے. آپ نے بجائے غریبی دور کرنے کے، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنے کے اور دوسروں کو بانٹ کے، ڈھونگیوں کو بانٹ کے اور بے روزگاری بڑھا کے خود کا بھی نام خراب کیے اور امت مسلمان کا بھی نام خراب کیے. تو دوستو ساتھیو یہ چیز دل سے لینے کی چیز ہے. مجھے ایسا محسوس ہوا، اگر اس میں کچھ غلط ہوا ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. اصل بولنے کا مقصد یہی تھا، ایصال ثواب کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آج یہ پیغام آج تک پہنچا رہا ہوں. دوستوں اگر کچھ غلط ہوا ہو اس کے لیے معافی، دل سے معافی. لیکن سچ بات میں کہوں گا کہ غریب، یتیم، مسکین، بے روزگار، ساحل، فقراء ان کو کبھی بھولنا نہیں اور ڈھونگیوں کو کبھی چھوڑنا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.